السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوست بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری بات کا موضوع اور ٹاپک یہ تھوڑا ہٹ کر ہے۔ اس کے لیے بہت غور سے سننا سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث گزری تھی کل میرے نظروں سے، عصر کی نماز کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے اس میں، پھر دماغ میں کچھ چیزیں چلنے لگی، پھر ایک تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آئی، اور وہ چیزیں آج کے دور میں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کریں۔ گویا لوگوں کے نظروں میں بھی میری عزت ہو اور اللہ رب العزت کے نظروں میں بھی میری عزت ہو، یعنی لوگ بھی مجھ کو چاہے اور اللہ بھی مجھ کو چاہے۔ صرف لوگوں کے چاہنے سے میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، اصل تو یہ کہ اللہ کی چاہت بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں کہ لوگ تجھے کب چاہیں گے اور اللہ تجھے کب چاہیں گے۔ سب سے پہلے اللہ اس وقت تجھ کو چاہیں گے جب تو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے گا۔ ایک تو یہ ہے دوستو کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جانا، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت، کہ ایک آدمی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے، اور بیوی بچے اس کے گھر میں بھوکے مرے، اور بیوی بچے اس کے در بدر بھٹکے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تمام مشغولیتوں میں رہ کر ہم اللہ کی عبادت کریں، دکان پہ بیٹھے کاروبار کریں، اللہ کو راضی کرے سچ بول کر، نوکری کرے وہاں پر ایمانداری کے ساتھ پورا وقت دے جتنے وقت کا آپ کو پیسہ مل رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اس پر بھی اللہ رب العزت جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو اسلام یہ سمجھا رہا ہے کہ مسلمان کی دنیا اور دین الگ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور لوگوں کی رہا محبت کا سوال، تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رخی اختیار کر لے۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال و دولت پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھی مت۔ بے رخی مطلب ایک ہے کہ رخ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ بے رخی کرنا، مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ یہ ظاہری مطلب ہوا، اور اس کا مفہوم یہ ہے، سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں تیرے بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار، تو ان سے کوئی امید مت لگا۔ بعض لوگ جو ہے حالات میں بہت شکایتیں کرتے، بولے میرے کو تیرے سے بہت امید تھی لیکن تو کچھ کام نہیں آیا۔ تو امید جو ہونی چاہیے وہ صرف کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ بلکہ ہمارے استاد تو کہتے تھے کہ امید والا بھی لفظ اچھا نہیں لگتا، اللہ پہ تو یقین ہونا چاہیے۔ امید والا لفظ تھوڑا اللہ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ سے تو یقین ہونا چاہیے کہ میرے مسائل تو اللہ ہی حل کرے گا۔ تو لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رخی اختیار کر، یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب دماغ چلا کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، آج کے اس زمانے میں ہم جو ہے کسی کی ظاہری دینداری پر فریفتہ ہو کر، کسی کی ظاہری دینداری پہ فریفتہ ہو کر، یا کسی کی داڑھی اور جھبہ دیکھ کر، اپنے الفاظ میں کہے کسی کی داڑھی اور جھبہ دیکھ کر اس پر ہم اندھا بھروسہ نہ کریں۔ ہمارے استاذ کہتے تھے کہ آج کل لوگ دو چیزیں کہتے تھے، اور ایک خاص علاقے کا نام لیتے تھے، جس علاقے کے وہ تھے وہ علاقے کا میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کہنے لگے خاص کر ہمارے علاقے کے اندر لوگ داڑھی اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ دھوکہ دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آج سے داڑھی کاٹنا شروع کر دو آپ لوگ۔ بولے مولانا نے بولے کہ داڑھی اسی لیے رکھتے کہ دھوکہ دے، اس کا مطلب داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بھی بات کا الٹا مطلب نہ لے، بہت جن لیتے، اس کے لیے میں الٹا مطلب بھی پہلے بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے بہانے میں جو ہے غلط کام کرنے شروع نہ کر دے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ، اس کے لیے تو ہم جو ہے نماز میں مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھ کے تو سب الٹے کام کرتے رہتے۔ تو وہ الٹا کام کرتے ہیں، اس کا ان کو
بدلہ ملنے والا ہے، لیکن تیرے کو 2 بدلے ملیں گے، ایک الٹا کام کرنے کا اور ایک نماز چھوڑنے کا. تو بہانہ نہ بنائے کسی چیز کا کہ ہم تو اس کے لیے وہ کام نہیں کرتے اچھا کام، کیونکہ وہ اچھا کام کرنے والے سب برے کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی نعوذ باللہ سوچ رہے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک اچھا کام کوئی کر رہا ہے، اس کی جگہ پہ وہ اچھا کام ہے، ہم کو یہ تمنا ہونی چاہیے اگر ہم نہیں بھی کر رہے کہ بھائی ہم کو وہ کرنا چاہیے. اس کی برائی کو دیکھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ وہ سب کام کرنے والے ویسے ہی رہتے ہیں. کیونکہ ہمارے استاد ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ اگر دیوار پہ کوئی نصیحت لکھی ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیوار تھوڑی عمل کر رہی ہے، کیوں وہ نصیحت پہ عمل کرنا. اور نصیحت پہ عمل کرنا تیرا فائدہ ہے. اگر کوئی دینداری کی بات کہتا ہے، اس کے اندر اگر عمل نہیں بھی ہے تو نقصان اس کا ہے، لیکن جو تیرے فائدے کی بات ہے وہ تو لے لے. تو ایک چیز تو یہ کہتے تھے کہ داڑھی ہی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں. اور دوسری چیز یہ کہتے تھے کہ بعض لوگ بھیڑیے ہوتے ہیں، شکاری ہوتے ہیں اور بھیڑ کے لباس میں ہوتے ہیں. یہ حدیث میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ بعض لوگ بھیڑ کی شکل میں، بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ بھیڑ کہتے ہیں مینڈے کو، جو مینڈا ہوتا ہے اون نکلتا ہے جس سے، اتنا معصوم سا ہوتا ہے، اس کو پیار کرنے کو دل چاہتا ہے، اس پہ ہاتھ پھیرانے کو دل چاہتا ہے. تو بھیڑیے جو ہوتے ہیں وہ پہن لیتے کپڑا، لوگ ان پہ پیار سے ہاتھ پھیراتے بھیڑ سمجھ کے. جب وہ بھیڑیا جو ہے جب دانت مارتا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو بھیڑیا ہے. تو ایسے بہت سارے بھیڑیے آج ہیں جو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بالکل ریڈی ہے، وہ بھی دینداری کی شکل میں. ایسے بھیڑیوں سے الرٹ رہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. کئی سالوں پہلے میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا، اس میں اچانک میں یاد آ گیا. ایک شخص، اس کی نئی شادی ہوئی، دیندار شخص تھا، نارمل، زیادہ نہیں، نماز کا پابند، تقویٰ طہارت، صوم و صلاۃ، تمام چیز کا پابند تھا. اس کی چاہت یہ تھی کہ وہ اس کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے. تو اس نے شرط یہی رکھا تھا کہ بیوی مجھ کو دیندار چاہیے. بڑا مالدار شخص تھا. تو اس نے یہ شرط رکھی تھی. تو کافی رشتے آئے گئے، ایک رشتہ ہو گیا، اب شادی ہو گئی اور اچھی طرح زندگی گزرنے لگی. اب بیوی جو ہے بہت زیادہ تقوی والی. ایک مرتبہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ جو ہمارے یہ آنگن میں درخت ہے، درخت، اس کو کٹوا دو. تو اس نے پوچھا کیوں بیگم؟ کہنے لگی کہ اس درخت پر جو ہے پرندے بیٹھتے ہیں، میں کبھی بے پردہ اپنے آنگن میں نکلتی ہوں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ پرندے بھی مجھ کو دیکھیں، ایک دم ایڈوانس لیول. تو شوہر تو ایک دم ہکا بھکا رہ گیا، اب کیا بیوی ملی ہے مجھ کو. واقعی نصیب والوں کو ملتی ہے ایسی بیوی. اس نے فوراً درخت کٹوا دیا. اب کچھ دنوں بعد اس کا جانا، سفر پہ جانا طے تھا اس شخص کا کاروبار کے سلسلے میں. تو اس نے بیوی سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے سفر پہ جانا چاہتا ہوں. تو بیوی نے بڑا افسوس ظاہر کیا. بہرحال سفر پر نکلا اور مثال کے طور پہ 8 دن 10 دن کا سفر ہوگا اس کا کام کے سلسلے میں. وہ 2 دن میں ہی واپس آ گیا. اب 2 دن میں واپس آیا اور گھر میں داخل ہوا تو بیوی کسی پرائے مرد کے ساتھ مشغول تھی. اب اس نے کچھ نہیں کہا. اس کا پوری دنیا پہ سے بھروسہ اٹھ گیا. پوری دنیا پہ سے بھروسہ اٹھ گیا. چپ چاپ اپنے گھر کو چھوڑ کے نکل گیا، کچھ نہیں بولا کسی کو. لیکن ایسی چوٹ کھائی تھی اور ایسا اس کو جو ہے عبرت ملی تھی کہ اب جو ہے جس کو بھی دیکھتا تھا وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اس کو دنیا سمجھ میں آ گئی. اور اس کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو جتنا دکھاتا ہے نا، جتنا دکھاتا ہے تو اس کے دکھانے کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. ایک نارمل دیندار آدمی ہے تو وہ اپنی نارمل حالت پہ رہے گا، محلے میں نارمل، مسجد میں نارمل، گھر پہ نارمل، کچھ ایکسٹرا نہیں بتائے گا. اب آگے اس کے متعلق بتا رہا ہوں میں. تو زیادہ جو دکھاتا ہے نا اس کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے. بہرحال وہ کسی اور بستی کے اندر ایسی، اس کا بالکل دل ہی اڑ گیا تمام چیزوں پہ سے. اس نے کہا، سوچا کہ کسی ایسی بستی میں جاتا ہوں جہاں پہ میرے کوئی پہچان ہی نہیں، بالکل لوگوں سے الگ رہوں گا اور جو ہے اپنا دین پر عمل کروں گا اور بس اللہ اللہ کروں گا. تو وہ ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں پر جو ہے بادشاہی نظام تھا، بادشاہت چلتی تھی وہاں. جب وہ بستی میں پہنچا ہے تو پوری بستی میں جو ہے ہلچل ہے، پوری بستی میں کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی ہیں آپس میں لوگوں کے اندر. اس نے کسی سے پوچھا، بھائی کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بولے بادشاہ جو ہے اس کے خزانے میں سے ایک قیمتی ہیرا چوری ہو گیا ہے، ایک قیمتی چیز چوری ہو گئی. جیسے کوہ نور، ہمارا ہیرے تو بہت سارے، لیکن جب ہیرو کا نام آتا ہے تو کوہ نور. تو ایسی کچھ خاص چیز اس کی کیا ہو گئی تھی، چوری ہو گئی تھی. اور پورے سلطنت میں اس کو تلاش کیا جا رہا تھا کہ کہاں ملیں گی، کس نے چرایا. بہرحال اس نے سنا اور سوچنے لگا بادشاہ کا مسئلہ اپنے کیا کرنا ہے. پھر تھوڑا آگے گزرا تو بازار میں سے ایک بزرگ ہستی گزر رہی تھی. اور بزرگ ہستی بھی ایسی تقوی والی، ایسی پرہیزگار کہ اپنے وہ پنجوں پہ چل رہی تھی. کس پہ چل رہی تھی؟
अरे पंजे होते ना, पंजे, ये पूरे पैर पे नहीं चल रहे थे हज़रत, पंजे पे चल रहे थे। तो उसने देखा भाई ये कौन है जो अपने पंजों पे चल रहे। लोगों से पूछा भाई ये कौन है? बोले हमारे शहर के बुज़ुर्ग हैं, इनके जैसा तकवा और तहारत वाला कोई भी नहीं है। तो बोले पंजे पे क्यों चल रहे, कुछ मसला है क्या? बोले नहीं, ये चाहते हैं कि इनके पाँव के नीचे आके कोई चोटी भी ना मरे। एडवांस लेवल। एक आदमी नॉर्मल पैरों से चलता है, लेकिन ये पंजे पे चलते हैं ताकि इनके पैर के नीचे दब कर कोई चोटी भी ना मरे। तो उसने कहा मेरे को बादशाह से मिलने का है। बोले क्यों? बोले मिलने का है, आपको क्या करना है? मैं बादशाह को एक बहुत ख़ास बात बताऊंगा। गए, बादशाह की हाज़िरी हुई। बादशाह ने कहा क्या बात है भाई? बोले आपका जो ख़जाने के अंदर से जो कीमती चीज़ चोरी हुई ना, उसका चोर मिल गया। उसका चोर मिल गया। किधर है? बोले वो बुज़ुर्ग। बोले तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, उनके बारे में तो एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता मैं। बोले गर्दन उड़ा देना, अगर नहीं मिला तो गर्दन उड़ा देना, कॉन्फिडेंस है। तो बहरहाल बुज़ुर्ग को तलब किया गया। बुज़ुर्ग ने पहले तो बुज़ुर्ग ही दिखाए, फिर बाद में जब तलाशी ली गई तो हकीकत सामने आई, हज़रत ने छुपा के रखे थे और थोड़े दिन में रवाना होने वाले थे वहाँ से। अगर पहले रवाना हो जाते तो बुज़ुर्गों का नाम ख़राब हो जाता। तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम लोग इतने सालों से इनको देख रहे, पहचान नहीं पाए, और तू पहचान गया? क्या है तेरे पास ऐसी करामत? बोले करामत वरामत नहीं है, मैं चटके खाया हुआ आदमी हूँ। कौन आदमी हूँ? बहुत चटके मिले मुझे। तो मालूम हुआ दोस्तों कि आज के ज़माने के अंदर ख़ास तौर पर ये भेड़ियों से बचना है, जो दीन की आड़ में आपका शिकार कभी भी कर सकते हैं। इससे मुराद मेरी दोस्तों ये नहीं है कि आप दीनदारों से, उलमा से बदगुमान हो जाए, ये मेरा मंशा नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से जो ज़्यादा एडवांस लेवल पर आपको कुछ दिखाना चाहेंगे ना, तो उन लोगों से अलर्ट रहें। बदगुमान होने को मैं, बल्कि बदगुमानी तो गुनाह है और अच्छा गुमान करने में कोई मुज़ायका नहीं है। हमारे उस्ताद ये भी कहते थे कि हम जो है मिसाल के तौर पर फजर की नमाज़ से पहले मस्जिद में जा रहे हैं और हमको एक शख्स नज़र आया जो इधर उधर लुढ़कता हुआ जा रहा है, जो इस बात की अलामत है कि पिया हुआ है। तो हम ये गुमान कर सकते हैं, अच्छा गुमान, शायद ये तहज्जुद की नमाज़ के लिए जा रहा है। समझ में आ रही बात? अच्छा गुमान करने पे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मामलात का मसला आ जाएगा उस वक्त थोड़ा अलर्ट हो जाना है। समझ में आ रही बात? इसी तरह दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे ज़कात वगैरह का जो मसला है, ऐसे मौके पर बहुत सारे लोग आपके दरमियान आपकी ज़कात को वसूल करने के लिए आते हैं, आएंगे, किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। आमतौर पर सफ़ीर हज़रात आते हैं, तो सफ़ीर हज़रात के लिए उनकी तहकीक करें। तहकीक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो बहुत आसानी के साथ हम तहकीक कर सकते हैं, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना व्हाट्सएप वगैरह पे कितने वीडियो आ रहे हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह मुफ्ती के भी बाप नज़र आते हैं। ऐसे लोग, उनको पकड़ा हुआ है, भाई क्या हो गया, बताओ भाई क्या कर रहे थे? वहाँ मैं चंदा जमा कर रहा था, कोई मदरसा नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, रसीद बुक छपा लिया हूँ और छाप रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से क्या करना है? हमको अलर्ट रहना है कि हमारी ज़कात और हमारे जो भी सदक़ात, हमारा माल किसी गलत जगह में यूज़ ना हो। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत निकले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे अक्सर ये वहाँ वाले लोग फंसते हैं, उसके अंदर यूके, यूरोप, कनाडा वगैरह वाले फंसते हैं। उधर के बेचारे मुसलमान ना बड़े भोले वाले और दीन पर चलने का बड़ा जज्बा है, उसमें अक्सर लोग नौ मुस्लिम भी रहते हैं। एक उनके अंदर बहुत नरमी और सादगी होती है और पैसा बहुत होता है उनके पास, और ऐसे ज़राए उनको नहीं मिलते जहाँ पर खर्च किया जाए, क्योंकि सब माशाल्लाह वहाँ पे अक्सर, सब नहीं, अक्सर पैसे वाले लोग होते हैं। लंदन में ले लो और यह यूरोप में ले लो, अमेरिका, जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे माशाल्लाह मुसलमानों के हालात और दीनी एतबार से भी हालात बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। वहाँ पे मेहनत है लोगों की माशाल्लाह दीन की। तो ऐसे लोग जो है जब उनको ज़राए नहीं मिलते तो उन लोगों को ये भेड़िए शिकार करते हैं। उन लोगों कि ऑनलाइन जो है हमारी फ़ला जो है तंजीम चल रही है और फ़ला हम लोग एक ये चलाते हैं जिसके अंदर हम दीन और या ऐसी तमाम चीज़ों का ये करते हैं, तो उसके अंदर वो करोड़ों रुपए ज़कात का लोगों से वसूल करते हैं। एक बड़ा अजीब निज़ाम है। इसी तरह कुर्बानी के मौके पे भी ऑनलाइन जो है महंगी कुर्बानियाँ की जो है वो प्रीमियम वसूल करते गोया। क्या करते हैं? प्रीमियम गोया वसूल करते हैं। और उन लोगों के लिए यहाँ पे पैसे की, इंडिया के हिसाब से उनके पैसे महंगे हैं, हमारे इंडिया के पैसे की वैल्यू कम है, तो बड़ी अमाउंट वो है कुर्बानी के लिए बोलो, ज़कात और सदक़ात के लिए ऐसे शख्स के हवाले कर देते जिसको उन्होंने ना देखा है ना उनको पता है, और ये लोग बाकायदा पूरा करोड़ों रुपये क्या करते हैं? वसूल कर लेते हैं। तो हम भी ऐसी जगहों पर अपना पैसा लगाने से बचने की कोशिश करें। इसी तरह दोस्तों जो लोग हाथ फैलाते हैं लोगों के सामने, मांगते हैं, दस्त सवाल दराज करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी दोस्तों अक्सर क्या होता है, अभी हमारी मस्जिद के बाहर का ही माहौल देख लें, हाल देख लें, अक्सर मांगने वाले ये गैर मुस्लिम होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इनको मत दो,
لیکن اگر ہمارے دینے سے ان کے اس گناہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آج ایک جن مانگ رہا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ کما کے کھا سکتا ہے یا پھر اس کے پاس اتنا ہے کہ آسانی سے اس کا گزر ہو سکتا ہے، تو شریعت نے ایسے لوگوں کو سوال کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے شخص پر سوال کرنا حرام ہے جو اس کے پاس ضرورت کی چیزیں اس کے باوجود مانگ رہا ہے۔ اب یہ مانگ رہا ہے اور یہ دن بھر میں اگر 5 مسجدیں گھومتا ہے اور غیر مسلم ہے تو مسجدوں کے ساتھ مندروں کا بھی اس کو کانٹریکٹ ملا ہوا ہے، اگر یہ 5 وقت کی نمازوں میں اور 2 وقت کی پوجا وغیرہ میں مندر کے سامنے بیٹھتا ہے، تو یہ ہمارے جو ڈاکٹر اور انجینئر جو کماتے نہیں ہوں گے ان کا باپ ہے یہ کمانے میں۔ رات میں یہ 7-8 ہزار روپے لے کے گھر پہ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور جو بیچارہ ایک سال بھر میں ایک ہمارے جیسا تمہارے جیسا ایک آدمی جس کے پاس لاکھ روپے بچتے ہیں، اس پہ 2,500 روپے زکوٰۃ نکالتا ہے، بڑا پیٹ کاٹ کے، اب وہ 2,500 میں سے اس کو 500 روپے دے دیتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ دن بھر میں 8-9-10 ہزار روپے کما رہا ہے۔ ابھی بیچ میں کئی ویڈیو ایسے آئے ہیں، حالات دیکھنے کے اعتبار سے ایک دم خستہ حال کہ جو غریب کو بھی اس کے اوپر رحم آ جائے، لیکن جیب میں جو ہے تھپی لگے ہوئی ہے۔ بولے کتنا کماتے ہو روز؟ بولے روز 5,000 روپے کماتے، مندر کے سامنے 5 اور مسجد کے سامنے 5۔ تو دوستو اس بات پر ہم کو غور کرنا ہے کہ اگر ہم نے یوں ہی دیتے رہے بغیر تحقیق کے تو ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جائیں گی، گویا ہم لوگوں کو دے کر کے بگاڑ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بچوں کا بھی بڑا یوز کرتے ہیں، یہ اپنے بھاسکر نگر وغیرہ سائڈ میں بچے بھاڑے میں ملتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ لے کے جاؤ، شام میں بچہ لا کے دو اور 100 روپے لا کے دو۔ یہ بات شاید پتہ نہیں ہوں گی آپ کو، اس کے لیے آپ سوچو کبھی کہ جو کالے پیلے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کے ہاتھ میں گورے گورے بچے رہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب دیکھنے کی چیزیں، غور کرنے کی چیزیں۔ ہم اتنے بیچارے بھولے بھالے بن گئے نا آج، ہم غور ہی نہیں کرتے کسی چیز پہ، اور ہر بار الگ بچہ لے کے آتے ہیں، ایسا بچہ جس کے چہرے پہ دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے، معصوم سا بچہ ایک دم۔ تو یہ سب چیزیں چل رہی ہے، اللہ معاف کرے دوستو۔ وہ بچے کا فیوچر کیا ہے؟ وہ جس کا بھی بچہ لے کے آ رہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ تو اگر ہم اس کے اندر دوسرا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں بولو، ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے، ہم ان کا حق اٹھا کر کے ان لوگوں کے جیب میں بھرتے ہیں، اور پھر رات کو آپ جا کر دیکھیں گے تو کوئی نشے کی حالت میں دھت ہے، کوئی جو ہے گانجا پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ ہمارے پیسے کا بالکل صحیح استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم پرفیکٹ جو ہمارا پیسے کا استعمال ہونا چاہیے وہی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اس کے اندر 2 چیزیں دوستوں، اس بات کو سمجھیں۔ بعض لوگ جب مسجد کے باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کھڑا ہے تو اس کے مقدر کا لے رہا ہے نا، تم کو کیوں تکلیف ہو رہی؟ یہ بھی بات غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے افراط اور تفریط سے بچو۔ کسی معاملے کو اتنا بھی ڈھیلا مت چھوڑ دو کہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں، اور کسی معاملے میں اتنا بھی رسی مت کھینچو کہ وہ مستحق بھی جو ہے اس میں پیسا جائے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، ہمیشہ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ ہم جو ہے، ہم میں سے کچھ سمجھدار لوگ جن کی زبان میں تھوڑی مٹھاس بھی ہو، جن کا جو ہے لیول جو ہے تھوڑا پارا نیچے بھی رہتا ہو، ایک دم ہائی لیول کے ہائی پارے والے لوگ نہیں، جو سمجھدار بھی ہو، اگر ہماری مسجد کے سامنے کوئی سفیر آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو پیار محبت سے اس کی تحقیق کریں۔ پیار محبت سے تحقیق کیے، کنفرم ہو گیا کہ بھائی مستحق ہے، اب اس کو دوسرے کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تحقیق ہو چکی ہے، وہ کھڑا ہے تو اس کو ہم دے دے۔ اور اگر تحقیق میں پتہ چلا کہ گڑبڑ ہے، اس کو کھڑا ہی ہونے نہیں دے۔ ابھی جیسے رمضان کے اندر ہی ایک لہیم شہیم ہٹا کھٹا نوجوان آیا تھا، ایک دم گورا گورا لمبا چوڑا، میری بیٹی کو کینسر ہے اور جو ہے میرے کو مدد کرو ایسا ویسا۔ اس کو یہاں پہ دیکھا گیا تو موبائل وغیرہ بھی اچھا تھا اس کے پاس، رابڑی میں اس کو پکڑا گیا اور اس کی تحقیق کی گئی۔ اب فون نمبر لیے گئے اس کے گھر کا، آجو باجو کا، سب بہت ساری چیزیں ہوئی۔ آخر میں معافی مانگنے لگا، ابھی نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، ویسا نہیں کروں گا۔ تو ایسے بہت سارے جو بھیڑیا ہے نا، یہ شکار کے تلاش میں جو آتے ہیں، چلتے پھرتے، میرا بیگ گھوم گیا، میرے پیسے گئے، کدھر گئے؟ بولے میں ویٹی میں اترا تو ادھر ہو گیا۔ اب ویٹی سے کلوا آ رہا ہو، اس کو ویٹی سے کلوا تک مسلمانوں کی بستی اور مسجد ہی نہیں ملی، تو اس کے مسجدیں طے ہے، سب سال بھر گھومے گا۔ اتنی مسجدیں انڈیا میں ہے ماشاءاللہ کہ یہ سال بھر بھی گھومے گا تو ختم نہیں ہوں گی۔ تو ایسی جگہوں پر اپنا مال لگانے سے بچے۔ اور دوستوں، ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے میں یہ ایسے مستحقین کو تلاش کریں۔ ہم بہت ملیں گے، آپ کو بہت لوگ ملیں گے جو واقعی مستحق ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا مال نیک آدمی کھائے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا جو واقعی نیک ہو، جو بیچارے بیوی بچوں کے اعتبار سے پریشان ہو، اب جو ہے ان کی مدد کریں۔ ایسے بچوں کو تلاش کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکیں، ان کی پڑھائی کے اندر مدد کریں۔ بہت سارے مصارف ہے، اگر آپ آنکھ کھولیں گے تو دنیا میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اور آنکھ بند کریں گے تو پھر بھیڑیا تیار ہے، بھیڑ کی شکار میں شکل میں وہ آپ کو نوچ کھائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بات کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا مقصد کسی علماء کو، دینداروں کو جو ہے یہ کرنا نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرنا ہے، لیکن الرٹ رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ الرٹ رہنا ہے انشاءاللہ۔
بڑا نفع ہوگا. اور کچھ مسائل بھی تھے لیکن وقت زیادہ ہو گیا, اس کے لیے مسائل کر لیں گے. آج زکوٰۃ کا مسئلہ ختم کرنے کے چکر میں تھا میں, لیکن ابھی تھوڑا ہے تو کل لے لیں گے, بہت اہم مسائل ہے. اور ایک اعلان جو ہے خاص طور پر آج سے انشاءاللہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے, تو بہت سارے لوگوں نے آ کر ماشاءاللہ بزرگوں نے, بڑی عمر کے لوگوں نے آ کر جو ہے یہ کی اجازت لی. اجازت کا مسئلہ نہیں, ہم کیا ہمارے باپ کی مسجد نہیں ہے, خالی ایک بد نظمی نہ ہو اس لیے بس ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح لوگ اعتکاف میں بیٹھیں. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد بھی آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقصد بتایا کہ شب قدر کی تلاش ہے نا, یہ مقصد ہے کہ پارٹی مقصد ہے. تو دوستو ہمارے بولنے کا مطلب کہ ہمارے سے آ کے ملو, اجازت کا میں نے لفظ نہیں لیا کہ اجازت لو, ہمارے سے آ کے ملو. مناسب رہے گا تو بھائی ذمہ داروں سے پوچھ کر اجازت مل جائے گی, اور مناسب نہیں رہے گا تو خود ہی آپ یہ کر لیں. کیونکہ اصل یہ ہے دوستوں کہ نظام صحیح چلنا چاہیے, مسجد کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, یہ کیا بات ہو گئی, کسی کے باپ کی مسجد ہے کیا؟ نہیں ہے بھائی, اللہ کی مسجد ہے. اسی لیے تو بول رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو. کچھ لوگ بیٹھیں گے, ان کی وجہ سے 4-5 ان کے دوست آ جائیں گے, ہلہ پکار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے, ہلکے لگائیں گے. اب دنیا کی باتوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. بعض لوگ دیکھا گیا پچھلے سالوں کے اندر کہ گیم کھیل رہے ہیں, فالتو باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہی ہے. تو دوستو اس کا نقصان ان کی ذات تک نہیں ہوگا, اس کے اثرات پوری بستی میں پہنچیں گے. اس کے اثرات پوری بستی میں پہنچیں گے. جو مسجد میں ہوگا, یہ مسجد ہمارا پاور ہاؤس ہے, یہاں پر بجلی بنے گی, پوری بستی کے اندر وہ سپلائی ہوں گی. یہاں پر غلط چیز بن رہی ہے, پوری بستی میں سپلائی ہوگی غلط چیز. یہاں پر اچھی چیز بن رہی ہے, پوری بستی میں اچھی چیز سپلائی ہوگی. تو دل کی جو ہے نا گہرائی کے ساتھ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے لوگ نہ بیٹھے جو اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکتے ہو. بزرگ اور جو ہے اسی طرح سنجیدہ لوگ وہ بیٹھے اور 10 دن کے لیے بالکل دوستی یاری بھول جائیں, 10 دن کے لیے تمام چیزوں کو بھول جائیں. اگر فرصت ہے تو ہی بیٹھے, ورنہ بھائی اپنے گھروں پہ عبادت کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس بات کی فکر کریں, اور بھی کچھ لوگوں کو بیٹھنا آ کر ملے, انشاءاللہ ترتیب بنائی جائے گی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.